میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں۔ وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا پھر سردی کا ٹھنڈا کپکپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو اپنی گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنی تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور کب ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہیں، اور کسی قیامت کے دن کی شام بھی بالکل عام سی ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی جو ہولے ہولے اور آہستہ آہستہ آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی۔ جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے۔ دریاؤں میں دگیانی حسب دستور ہوگی۔ سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج کرنے والے کاموں کو جا رہے ہوں گے۔ اسکول کے لیے بچے تیار ہوں گے۔ کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی، کوئی ڈبہ روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی۔ مائیں اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ دکاندار نے دکان کھول دی ہوگی۔ گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے آ کے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، اور حسب دستور دنیاوی معاملات جاری ہوں گے۔ دنیا کے کام جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائیں گے۔ یہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین اور آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ مائیں جو اپنے بچوں کو جان سے زیادہ محبت کرتی ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کو ہواؤں میں اچھال دیں گی۔ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے، لیکن آج بچے تو کون بچے؟ اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہوگی، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھیں گے، سنگ مرمر کی اینٹوں کو اکھڑتا دیکھیں گے، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھیں گے، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھیں گے، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھیں گے، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھیں گے۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے۔ آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا۔ آج 7 آسمانوں کی موت کا دن ہے۔ آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا۔ اللہ جبرائیل بھی مر جائے، یا اللہ میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا۔
آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا، اور چشمے تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہے ہیں کون باقی؟ اسرافیل کہے گا یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا اس امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہیں گے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس ٹوٹ جانے والے دن سے عبرت سیکھو۔ اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، اس کے دیوانے صرف ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت میں پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہوتا، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی اماں مرتی نہیں، ابا مرتا نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے۔ مگر تجھے اندھا کیا رنگ و بونے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔